بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سیاسیات کا اور عمرانیات کا کیا تعلق ہے۔ عمرانیات سب سے جامع علم ہے، اس کو مدر آف سوشل سائنسز کہتے ہیں۔ تو اسی سے تمام سوشل سائنسز یا دوسرے ادر عمرانی علومز نکلتے ہیں۔ اس میں معاشرے کے معاشی، سیاسی، مذہبی، اخلاقی، ثقافتی پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی ہمہ گیر ہے۔ اور یہ عمرانیات ہی ہے جو معاشرے کی ابتدا، اس کے ارتقاء، اس میں تبدیلیاں، ادارے، رسم و رواج اور اقتصادیات اور ہمہ گیر پہلوؤں کا جائزہ لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اور پولیٹیکل سائنس میں مشترک کیا چیز ہے۔ پہلی بات تو دونوں سوشل سائنسز ہیں، معاشرے اور ریاست کا تعلق ہے، تو اس لیے دونوں کا مطالعہ کرنا لازمی ہے۔ موضوعات میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں، دونوں میں معاشرے کی ابتدا، ارتقاء، مختلف ایسوسیشنز اور لاز، قوانین کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور سیاسیات میں بہت سا مواد جو ہے وہ عمرانیات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تیسری بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمرانیات اصل میں ٹوٹالٹی ہے، جس میں معاشرتی زندگی کے سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جبکہ سوشل سائنسز کی جو ہماری برانچ ہے سیاسیات، اس میں صرف سیاسی پہلو کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو عمرانیات کل ہو گیا، سیاسیات جز ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، کل ہے تو اس سے آپ رہنمائی لیتے ہیں، مختلف چیزوں کا ریکارڈ، ادارے، قوانین کس بنیاد پہ یہ تشکیل پائے، ماضی کی غلطیوں کا جائزہ، یہ آپ ادھر سے اخذ کر رہے ہوتے ہیں عمرانیات سے۔ پھر یہ چونکہ اگر کل ہے اور اس سے جز نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ہیں، کیونکہ اگر کل نہیں ہوگا تو جز نہیں بن سکے گا، اور جز ملیں گے تو کل بنے گا۔ تو اس لیے یہ دونوں مضامین، سیاسیات اور عمرانیات، ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ ریاست کی تنظیم کے متعلق ہو، فرائض کے متعلق ہو، معاشرے پہ سیاسی اثرات کا جائزہ لینا ہو، تو اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور دونوں کا مقصد انسان کی، معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی ہے، اور پہلے سے بہتری ہے۔ فرق جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ عمرانیات کا دائرہ زیادہ وسیع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمرانیات میں آپ ہمہ گیر پہلوؤں کا مطالعہ کرتے ہیں، جبکہ سیاسیات میں صرف سیاسی پہلو کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سیاسیات میں اگرچہ ہم صرف سیاسی پہلو کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی اتنا کمزور یا سطحی مطالعہ نہیں ہوتا یا مختصر مطالعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تفصیلی اور جامع مطالعہ ہوتا ہے۔ جبکہ عمرانیات میں آپ تمام پہلوؤں کو تو دیکھتے ہیں، لیکن ان کو سرسری طور پہ دیکھتے ہیں۔ منظم سرگرمیاں، سیاسیات میں صرف منظم سرگرمیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی جو آرگنائزیشنل ہائرارکی میں چیزیں موجود ہوں گی، ترتیب میں، ان کو ہم دیکھتے ہیں، جبکہ عمرانیات میں آپ منظم اور غیر منظم دونوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قدامت، یہ تو ہمیں طے ہے کہ انسانی زندگی اور اس کے بعد معاشرتی زندگی کا آغاز پہلے ہوا اور سیاسیات بعد میں آئی، ریاست بعد میں آئی، تو معاشرہ ریاست سے زیادہ قدیم ہے، تو عمرانیات قدیم ہوئی، سیاسیات بعد میں آئی۔ مستقبل کے لیے منصوبہ بندی، عمرانیات جو ہے وہ ماضی اور حال تک ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، جبکہ سیاسیات میں ماضی اور حال کے تجربات کی بنیاد پہ آپ مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں۔ پھر ہے علم سیاسیات اور اخلاقیات۔ اخلاقیات نام سے ظاہر ہے، اخلاق و کردار، اچھائی برائی، نیکی بدی کا مطالعہ ہوتا ہے، اور سیاسیات کی بنیاد بھی انہی اصولوں پہ رکھی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اکٹھی کیا چیزیں، قوانین اور اخلاقیات۔ ہمیشہ قانون کو تشکیل دیتے وقت اخلاقیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جو چیزیں اخلاقی اقدار سے ہم آہنگ نہیں ہوتی ان کو قوانین نہیں بنایا جا سکتا، اور ان قوانین پہ عمل درآمد بھی ممکن نہیں ہوتا۔ مثلا اسلامی ریاست میں اسلام کی اخلاقی اقدار کے منافی قانون بنانا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے قوانین، سیاسیات اور اخلاقیات کا تعلق ہو گیا۔ دونوں عمرانی علوم ہیں، دونوں میں معاشرتی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ علم سیاسیات میں جب پریکٹس آتی ہے تو ہر قدم پہ اخلاقی اصول مد نظر رکھے جاتے ہیں۔ یہ کانٹ کی کوٹیشن ہے کہ علم سیاسیات میں جب تک اخلاقیات سے چیزیں اخذ نہ کی جائیں اس وقت تک سیاسیات ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، یعنی سیاسیات کی بنیاد ہی اخلاقیات میں ہے۔ دونوں معیاری علوم ہیں۔ اخلاقیات جو ہے بہتر سیاسی زندگی کا معیار مقرر کرتی ہے، لیکن سیاسیات اس کو عملی شکل دیتا ہے، یعنی تھیوری کو پریکٹس میں بدلتا ہے۔ تمام مذاہب کا بنیاد اخلاق پہ ہے، تو اسلام میں اخلاقی اقدار کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور جب ہم اسلامی نظام میں سیاست کریں گے تو پھر یہ اس میں اسلامی اخلاقیات کا دخل ہوگا۔ قدامت، اخلاقیات بہت قدیم علم ہے۔ ریاست کا جب آغاز ہوا تھا تو اس کے قوانین کی بنیاد رسم و رواج پہ رکھی گئی تھی، یہ رسم و رواج اخلاقیات کی بنیاد پہ بنتے ہیں۔
حکومتوں کی کارکردگی کا معیار. اگر ہم دیکھیں تو حکومتوں کی کارکردگی کو جانچنے کا پیمانہ بھی اخلاقی معیار ہوتے ہیں. جو حکومت لوگوں کی اخلاقی حمایت حاصل کرتی ہے، عوام کی تائید و حمایت، اس کو ہم پاپولر کہتے ہیں. لارڈ ایکٹن کے کوٹیشن ہے کہ مسئلہ یہ معلوم کرنا نہیں ہے کہ حکومتیں کس طرح کا طرز عمل اختیار کرتی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کو اصل میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. حقوق و فرائض کا اخلاقی پہلو. علم سیاسیات میں حقوق اور فرائض کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور حقوق اور فرائض کی بنیاد ہی اخلاقیات پہ ہوتی ہے. اگر حقوق و فرائض اخلاقی اقدار سے متصادم ہو تو ان پہ عمل درآمد ناممکن ہو جاتا ہے. ریاست کا مقصد. رستو کا اگر کوٹیشن ذہن میں لائیں تو ریاست انسان کی بنیادی ضروریات کے لیے بنائی گئی تھی اور زندگی کی اعلیٰ اقدار کی خاطر قائم رکھی جاتی ہے. تو یہ نصب العین جو ہے ریاست کا کہ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی بنانی ہے، اس کی بنیاد ہی اعلیٰ اخلاقی اقدار پہ ہے. تو یونانی مفکرین اسی لیے ریاست کو ایک اخلاقی وجود قرار دیتے ہیں. تو اس لیے یہ دونوں ملتے جلتے علم ہیں. فرق ان میں یہ ہے کہ اخلاقیات میں آپ زندگی کے داخلی اور خارجی دونوں پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، یعنی انر اور آؤٹ، ظاہر اور باطن دونوں کو، جبکہ سیاسیات میں صرف آپ خارجی افعال کو، باطن کو نہیں دیکھتے، ظاہر کو دیکھتے ہیں. اور خارجی افعال اگرچہ دیکھے جاتے ہیں لیکن خارجی افعال متاثر ہوتے ہیں داخلی افعال سے. تو یہ فرق ہے یہاں پہ ظاہر اور باطن کا، کہ اخلاقیات میں ظاہر اور باطن دونوں، جبکہ سیاسیات میں صرف ظاہر دیکھا جاتا ہے. عالمگیریت. اسلامی لحاظ سے بھی دیکھیں یا اخلاقی لحاظ سے بھی دیکھیں تو ہمیں کچھ اصول جو ہیں وہ مختلف نظر آتے ہیں. مثلا شراب اور سود جو ہے وہ اسلامی معاشرے میں برا فعل سمجھا جاتا ہے، لیکن یورپ میں ایسا نہیں سمجھا جاتا. جبکہ سیاسیات کے جو اصول ہیں، جمہوریت کے قوانین کے، آزادی کے، وہ جو یہاں پہ ہیں وہی یورپ میں بھی ہیں. تو سیاسیات کے اصول ہمہ گیر ہوتے ہیں. اخلاقیات زیادہ تر اصول جو ہیں اس کے تھیوریٹیکل ہیں، جبکہ سیاسیات پریکٹیکل اصول رکھتی ہے. دنیا اور آخرت. اخلاقیات میں دنیا اور آخرت دونوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جبکہ سیاسیات میں صرف دنیاوی افعال دیکھے جاتے ہیں. اگر سیوکس کے ساتھ ہم دیکھیں تو سیوکس جو ہے وہ شہری ریاست سے اخذ کیا گیا ہے. ماضی میں یہ ایک ہی علم ہوتا تھا. شہریت سے مراد ہے کہ شہری کی تمام سرگرمیوں کا مطالعہ جو وہ معاشرے کے ایک ممبر کی حیثیت سے سر انجام دیتا ہے. اس میں شہری زندگی کے تمام پہلو آتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، دوسروں کے ساتھ برتاؤ، بطور ممبر، بطور ادارہ آپ کا کردار، بطور معاشرتی فرد، جاب کے ادارے کے حساب سے، فنکشنز کے ادارے کے حساب سے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں یہ ایک ہی طرح کا علم تھا. ان کو سیاسیات، معاشیات اور شہریت کو ملا کر سیاسی معاشیات کہا جاتا تھا. اگر ہم اس کے اوریجن پہ جائیں تو لیٹن زبان کا لفظ ہے سیویٹاس، اس کے معنی شہری ریاست کے ہیں. اور انگریزی کا لفظ ہے پالیٹکس، وہ پولس سے اخذ کیا گیا ہے، اس کا معنی بھی شہری ریاست ہے. تو دونوں کا موضوع ہی ریاست ہے، سیاسیات کا بھی اور شہریت کا بھی. تو دونوں کا تعلق قریبی ہے. جب دونوں کا موضوع ایک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں علوم میں بہت سے موضوعات مشترکہ ہو گئے. ریاست، حکومت، حقوق فرائض، قانون، آزادی، مساوات، رائے عامہ، سیاسی جماعتیں، انتخابات کا مطالعہ، ان سب چیزوں کا ہم سیاسیات میں بھی کرتے ہیں اور شہریت میں بھی کرتے ہیں. دونوں کا آغاز یونان سے ہوا. دونوں کے آغاز میں سیاسیات میں اور معاشرتی زندگی میں فرق ہی نہیں رکھا جاتا تھا. تو اس لیے یہ دونوں ایک ہی ہیں، ان کے موضوعات ایک ہیں، ان کے مقاصد ایک ہے کہ دونوں کے مقاصد میں افراد کی ترقی اور معاشرے کی ترقی شامل ہے. یعنی ہم معاشرتی پہلو کے لحاظ سے، معاشی پہلو کے لحاظ سے، سیاسی پہلو کے لحاظ سے ترقی کرنا چاہتے ہیں. کچھ فرق بھی ہیں دونوں موضوعات میں. ایک تو وسعت کا فرق ہے. سیاسیات زیادہ وسیع ہے کیونکہ اس میں قومی بھی دیکھتے ہیں، مقامی مسائل بھی دیکھتے ہیں، بین الاقوامی مسائل بھی دیکھتے ہیں، جبکہ شہریت میں زیادہ تر مقامی اور قومی مسائل کو دیکھتے ہیں. اگر پریکٹیکل ویلیو کے حساب سے دیکھیں، عملی لحاظ سے، تو شہریت جو ہے وہ زیادہ عملی ہے. یہ اخلاقی اور عملی دونوں پہلوؤں پہ زور دیتی ہے، لیکن سیاسیات میں تھیوریٹیکل یعنی نظریاتی پہلو پہ زور دیا جاتا ہے. سیاسیات میں آپ فرد کے یا معاشرے کے سیاسی پہلو کا مطالعہ کرتے ہیں، ریاست اور اس کے متعلقہ اداروں پر بحث کرتے ہیں، جبکہ شہریت میں صرف شہری اور معاشرتی پہلو کا مطالعہ کیا جاتا ہے.
سیاسیات میں شہریوں کے معاشرتی اور معاشی حقوق پہ زور دیا جاتا ہے، لیکن شہریت جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی پہ زور دیتی ہے. یعنی سیاسیات کو آپ حقوق کا علم کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے، اور شہریت کو فرائض کا علم کہہ سکتے ہیں. سیاسی شعور، سیاسیات شہریوں کو آزادی، حقوق و فرائض، جمہوریت کی قدر سے آگاہ کرتا ہے، اس کے حصول کے لیے جدوجہد کی طرف اور سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے. جبکہ شہریت جو ہے وہ خدمت خلق، اخلاقیات اور فرائض کی ادائیگی دے کر شہریوں میں سیوک سینس پیدا کرتا ہے، شہریت پیدا کرتا ہے یا تمدنی شعور پیدا کرتا ہے. اگر موضوعات کے اعتبار سے دیکھیں تو شہریت کا دامن زیادہ وسیع ہے. اس میں خاندان میں کے بارے میں پڑھتے ہیں، معاشرے کے بارے میں، جرائم، صحت، تعلیم، ثقافت کو پڑھتے ہیں، جبکہ سیاسیات ان موضوعات کو نظر انداز کر دیتا ہے یا صرف سرسری جائزہ لیتا ہے اور سیاسی پہلو پہ زیادہ توجہ دیتا ہے. تھینکس اے لاٹ.